بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 136 نفحۃ العرب۔ عزیز طلباء کرام، آج کے سبق میں ہم یہ عنوانات پڑھیں گے۔ نمبر 1 کتمان الاسرار، نمبر 2 الشدائد، نمبر 3 العباس بن الاحنف وله ایضا اللجلاج الحارسی وقال آخر وقال الفقی الحافظ ابو محمد بن حزم۔ کتمان الاسرار اخفاء راز، الشدائد کا معنی ہے مصائب، عباس بن احنف کے اشعار، لجلاج حارسی کے اشعار، وقال آخر ایک دوسرے شاعر کا شعر، اور فقی حافظ ابو محمد بن حزم کا شعر۔ یہ عنوانات آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ کتمان الاسرار لبعضهم اذا المرء افشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو احمق اذا ذاق صدر المرء من سر نفسه فصدر الذي يستودع السر اضيق۔ کتمان الاسرار اخفاء راز، راز کو چھپانا، لبعضهم کسی شاعر کا شعر ہے، اذا المرء افشى سره بلسانه جب آدمی خود اپنی زبان سے اپنا راز ظاہر کر دے، ولام علیہ غیرہ فہو احمق اور دوسرا اس پر ملامت کرے تو وہ احمق ہے۔ اذا ذاق صدر المرء من سر نفسہ جب آدمی کا سینہ اپنے ہی راز سے تنگ ہو گیا، فصدر الذی یستودع السر اضیق تو جس شخص کے پاس وہ راز رکھ رہا ہے اس کا سینہ اور بھی تنگ ہوگا۔ کتمان کتم یکتم کتمن و کتمانن چھپانا، اسرار سرن کی جمع ہے، راز بھید۔ افشا افشا یفشی افشاء ظاہر کرنا پھیلانا، لام یلوم لوما و ملامتا ملامت کرنا، احمق حمق یحمق حمقا بے وقوف ہونا، احمق اسی سے ہے۔ ذاق یذیق ضیقا تنگ ہونا، یستودع استودع یستودع استیداعا باب استفعال سے کسی کے پاس امانت رکھنا۔ ولام علیہ غیرہ اس کا عطف افشا سروہ پر ہے، فہو احمق یہ جزا ہے، اضیق صدر الذی کی خبر ہے۔ اور ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے راز کی خود حفاظت کرے۔ اگر اس نے اپنے راز کو خود اپنی زبان سے ظاہر کر دیا اور دوسرا اس پر مطلع ہو گیا اور اسے ملامت کرنے لگا تو یہ اسی راز ظاہر کرنے والے شخص ہی کی غلطی ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے وہ ہدف ملامت بنا۔ جب وہ خود اپنے راز کو اپنے سینے میں محفوظ نہ کر سکا تو دوسرا کیوں کر محفوظ رکھ سکتا ہے؟ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنا راز کسی سے کہنا اور اس سے یہ تاکید کرنا کہ کسی سے کہنا مت، بہتر یہ ہے کہ اسی سے کہنے سے بچا جائے۔ جب اپنا راز دوسرے کے سامنے پھیلا دیا اور اسے بتلا دیا تو پھر لا محالہ وہ آگے کسی اور سے بھی کہہ دے گا، پھر وہ راز راز نہیں رہتا۔ جب زبان اور ہونٹ سے بات نکل گئی تو پھر وہ کسی طرح سے بھی مخفی نہیں رہ سکتی، وہ پھیل کر ہی رہتی ہے۔ الشدائد عبد اللہ بن ابی عتبۃ المحلبی کل المصائب قد تمر علی الفتى فتہون غیر شماتۃ الاعداء۔ شدائد کا معنی ہے مصائب، عبداللہ بن ابی عتبہ محلبی کا شعر ہے، کل المصائب قد تمر علی الفتى انسان پر ہر طرح کی مصیبتیں گزرتی ہیں، فتہون غیر شماتۃ الاعداء اور وہ سب آسان ہو جاتی ہیں سوائے دشمنوں کی خوشی کے۔ شدائد شدیدتن کی جمع ہے مصیبت، مصائب یہ بھی مصیبتن کی جمع ہے، تکالیف مصائب پریشانیاں، تمر مر یمر مرورا گزرنا، تہون ہان یہون ہونا آسان ہونا، شماتت شمیتا یشمت شماتتن کسی کی مصیبت پر خوش ہونا،
اعداء یہ عدو کی جمع ہے دشمن. کل المصائب مبتدا ہے، قد تمر علی الفتح یہ خبر ہے. تہون کی ضمیر کل المصائب ہی کی طرف راجع ہے. اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ یوں تو انسان پر آنے والے مصائب ہر طرح کے ہوتے ہیں اور ان سب کو انسان بآسانی برداشت کر لیتا ہے، مگر ایک مصیبت ایسی ہے جسے جھیلنا اور برداشت کرنا اس کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ ہے شماتۃ الاعداء، دشمن کی خوشی. اگر اس کا دشمن خوش نظر آ جائے تو پھر اس کے لیے یہ چیز ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، برداشت سے باہر ہو جاتی ہے. تو شماتۃ الاعداء یہ سب سے دشوار، سب سے بڑی مصیبت ہے. العباس بن الاحنف صرت کأنی زبالۃ نصبت تضیء للناس وہی تحترق. عباس بن احنف کا یہ شعر ہے کہ صرت کأنی زبالہ، میں تو ایسے ہی ہو گیا، کأنی زبالۃ نصبت جیسے کہ چراغ کی بتی جسے چراغ میں لگا دیا گیا ہو. تضیء للناس جو لوگوں کے لیے روشنی کرتی ہے، وہی تحترق اور خود جلتی رہتی ہے. زبالۃ اس کی جمع زبالن آتی ہے بتی. نصبت نصب ینصب نصبا، باب ضرب یضرب سے گاڑنا. تضیء اضاء یضیء اضاءۃ روشن کرنا، جلانا. تحترق احترق یحترق اختراقا جلنا. زبالۃ نصبت موصوف صفت مل کر یہ کأن کی خبر ہے، اور کأن اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ صرت کی خبر واقع ہے. اور اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ میں خود تو نقصان اٹھا رہا ہوں اور دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہوں، تو اپنا نقصان کرنے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں میری مثال چراغ کی بتی کی طرح ہے، جو خود تو جلتی ہے، دوسروں کو روشنی پہنچاتی ہے، خود اسے تکلیف پہنچتی ہے، اپنے آپ کو تکلیف میں، پریشانی اور مصیبت میں ڈال کر دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے. تو یہی ہے اصل کامیابی کا راز، کہ انسان دوسروں کے لیے اپنے آپ کو مصائب میں کھپا دے، دوسروں کی راحت کے لیے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دے. تو یہ انسان کے اندر ایک صفت کمال ہے. خود جل کر، خود تو وہ جل رہی ہوتی ہے لیکن انسانوں کو روشنی مہیا کر دیتی ہے. تو اسی طریقے سے ہر انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے. وَلَهُ أَيْضًا، اور عباس بن احنف کا یہ شعر بھی ہے، کفا حزنا ان التباعد بیننا وقد جمعتنا والاحبة دار. کفا حزنا ان التباعد بیننا، رنج و غم کے لیے یہی کافی ہے کہ ہمارے درمیان بعد ہے. وقد جمعتنا والاحبة دار، جبکہ ہم کو اور دوستوں کو ایک گھر نے جمع کر دیا ہے. تباعد، تباعد یتباعد تباعدا، دور ہونا. احبہ حبیب کی جمع ہے. مطلب اس شعر کا یہ ہے کہ رنج و غم کے لیے یہی کیا کم ہے کہ ہم اور دوسرے احباب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، پھر بھی ہمارے درمیان اتحاد نہیں ہے. ہم باہمی اختلاف کے شکار ہیں، اور یہ باہمی اختلاف خوشیوں میں بہت مخل ہے. اس کے ہوتے ہوئے آدمی خوش نہیں رہ سکتا. اللجلاج الحارسی اذا ما اہان امرؤ نفسہ فلا اکرم اللہ من مکرمہ. لجلاج حارسی کا شعر ہے، اذا ما اہان امرؤ نفسہ، جب آدمی خود کو بے وقت کرے، فلا اکرم اللہ من مکرمہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کرنے والے کو بھی باعزت نہ کرے گا. اہان یہین اہانتاً، ذلیل کرنا، عاجز کرنا. مکرمہ، اکرم یکرم، اکرامن سے اسم فاعل کا صیغہ ہے. مطلب اس شعر کا یہ ہے، جب انسان اپنی عزت و آبرو کو محفوظ رکھتا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس کی عزت کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کی عزت کرنے والوں کو بھی عزت عطا کرتا ہے. لیکن جب اس کے برعکس، جب آدمی اپنے آپ کو بے وقت کرتا ہے اور اپنے آپ کو اپنی ہی نظروں میں گرا دیتا ہے، تو پھر اس کی عزت کرنے والوں کو من جانب اللہ عزت نہیں ملتی. یعنی ذلیل آدمی کی جو عزت کرتا ہے وہ خود عزت سے پھر محروم رہ جاتا ہے. وقال آخر
صبرت على ما لو تحمل بعضه جبال شرات أصبحت تتصدع ملكت دموع العين حتى رددتها إلى باطن فالعين في القلب تدمع. وقال آخر، ایک دوسرے شاعر کا شعر ہے، صبرت على ما لو تحمل بعضه، میں نے ایسی ایسی مصیبتوں پر صبر کیا ہے کہ جبال شرات اصبحت تتصدع، کہ اگر مقام شرات کے پہاڑ ان میں سے بعض کو بھی اٹھا لیں، تتصدع تو وہ پھٹ پڑیں. ملکت دموع العین حتی رددتها، میں نے آنکھ کے آنسوں پر کنٹرول کیا یہاں تک کہ حتی رددتها الى باطن، یہاں تک کہ میں نے ان کو باطن کی طرف لوٹا دیا. فالعین فی القلب تدمع، چنانچہ آنکھ دل ہی دل میں آنسو بہا رہی ہے. صبر تو صبر یصبر صبرا، ثابت قدم رہنا، برداشت کرنا. تحمل یتحمل تحملا، اٹھانا، برداشت کرنا. تتصدع تصدع یتصدع تصدعا، باب تفاعل سے پھٹنا. دموع، یہ دمع کی جمع ہے آنسو. دمع یدمع دمعا، باب فتح یفتح سے آنسو بہانا. ما لو تحمل، ما موصولہ ہے اور ما بعد جملہ صلہ ہے. جبال شرات، تحمل کا فاعل ہے. حتی رددتها، حتی رددتها میں حتی عاطفہ ہے. ان اشعار کے اندر شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے بڑے سخت حالات کا سامنا کیا ہے کہ پہاڑ کے لیے بھی ان حالات کا تحمل ناممکن تھا، ممکن نہیں تھا. اگر ان میں سے بعض حالات کا بھی پہاڑ تحمل کر لیں تو پھٹ جائیں گے. میری آنکھوں میں آنسو بھی آئے مگر میں نے ان آنسوؤں پر کنٹرول کیا، قابو پایا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیا. اب میرا حال یہ ہے کہ آنکھ کے آنسو دل ہی دل میں بہ رہے ہیں. وقال الفقيه الحافظ ابو محمد بن حزم لا يشمتن حاسد ان نكبة عرزت فالدهر ليس على حال بمطرك فالحر كالتبر يلقى تحت منفخة طورا وطورا يرى تاجا على ملك. وقال الفقيه الحافظ ابو محمد بن حزم، فقیہ حافظ ابو محمد بن حزم کا یہ شعر ہے، لا یشمتن حاسد ان نکبة عرضت، اگر کوئی مصیبت پیش آ جائے، لا یشمتن حاسد تو حاسد کو خوش نہیں ہونا چاہیے. فالدہر لیس علی حال بمطرک، کیونکہ زمانہ ایک حالت پر چھوڑنے والا نہیں ہے. فالحر کالتبر یلقى تحت منفخة، سو شریف آدمی سونے کی طرح ہے، کبھی دھونکنی کے نیچے ڈالا جاتا ہے. یلقى تحت منفخة طورا، کبھی دھونکنی کے نیچے ڈالا جاتا ہے. وطورا یرى تاجا على ملک، اور کبھی بادشاہ کے سر پر تاج کی شکل میں نظر آتا ہے. نکبتن، اس کی جمع نکبات آتی ہے مصیبت. فالحر، اس کی جمع احرار آتی ہے شریف. تبرن، اس کی واحد تبرت آتی ہے سونے کا ڈلا. منفخۃ، اس کی جمع منافخ آتی ہے دھونکنی. نفخ ینفخ نفخا، منہ سے پھونک مارنا. تاجن، اس کی جمع تیجان آتی ہے تاج. لا یشمتن حاسد، یہ جزائے مقدم ہے. ان نکبۃ عرضت، یہ شرط مؤخر ہے. فالدہر میں فا تعلیلیہ ہے. طورن، یہ ظرف ہے. اور ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی انسان پر کوئی مصیبت پیش آ جائے تو خواہ وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، خوش نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ زمانہ ایک حال پر نہیں رہتا. آج اس پر مصیبت آئی ہے تو کل تم پر بھی وہ مصیبت آ سکتی ہے، تم بھی اسی مصیبت کا شکار ہو سکتے ہو. شریف آدمی کی مثال سونے کے اس ڈلے کی سی ہے جسے کبھی تو آگ پر تپایا جاتا ہے اور کبھی تاج کی شکل میں بادشاہ کے سر پر نظر آتا ہے. اسی طریقے سے انسان کبھی تو مصیبت سے دوچار ہوتا ہے، مصائب اور آلام اور پریشانیاں اس پر آتی ہیں، اور کبھی امن و سلامتی کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے. تو ان دونوں حالات کے درمیان اس کے احوال دائر رہتے ہیں، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی پریشانی اور الجھنوں میں ہے.
تو کبھی فرحت و شادمانی کے اندر وہ ہے۔ جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ تو جیسا کہ کہا گیا ہے شہنائیاں جہاں بجتی ہیں تو اس جگہ پر ماتم بھی ہوتے ہیں، حالات ایک طرح سے نہیں رہتے۔